آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ بھارت میں ایک سرکاری ملازمت کی متلاشی مسلمان خاتون امیدوار کے چہرے سے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے نقاب کھینچ ڈالا۔ اس معاملے پہ بھارت میں ایک وواد اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اس حرکت کے حق میں اور خلاف ملک بٹا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ اس کا ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں تذکرہ کریں گے، لیکن آغاز میں کرنا چاہتا ہوں اب سے 42 سال پہلے پاکستان میں ہونے والے ایک فیصلے کے بارے میں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی جو مارشل لا حکومت تھی اس نے 1979 میں حدود قوانین رائج کیے جن کا مقصد یہ تھا کہ سماج میں گھناؤنے جرائم کا قلمہ کیا جائے اور ان کا ذمہ دارانہ استعمال کیا جائے، سماج کو ایک ذمہ دارانہ رویے کی طرف لایا جائے۔ لیکن یہ جو قوانین تھے ان کا کبھی کبھار غیر ذمہ دارانہ استعمال بھی دیکھنے میں آیا۔ مثلاً جولائی 1983 کی بات ہے کہ ساہیوال کی ایک سیشن عدالت نے ایک ریپ کیس کا ایسا فیصلہ دیا کہ اندرون اور بیرون ملک ہلچل مچ گئی۔ ایک 19 سالہ نیم نابینا گھریلو ملازمہ صفیہ بی بی کے والد نے مقدمہ کیا کہ جس گھر میں وہ کام کرتی تھی وہاں گھر کے مالک باپ اور بیٹے نے صفیہ کو ریپ کیا اور وہ حاملہ ہو گئی۔ سیشن عدالت نے اس اصول کی بنیاد پر کہ صفیہ بیوی اپنے دعوے کے حق میں 4 گواہ پیش نہیں کر سکی اور اس کے والد نے اگر یہ ریپ ہوا تھا تو انتہائی تاخیر سے درخواست کیوں دائر کی، ملزمان کو شک کا فائدہ دے کے بری کر دیا، جبکہ صفیہ بی بی جو ہیں ان کو سزا سناتے ہوئے یہ دلیل دی کہ صفیہ نے چونکہ خود حمل کا اعتراف کیا ہے لہٰذا یہ ریپ نہیں کہا جا سکتا، اسے زیادہ سے زیادہ زنا بالرضا کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ صفیہ بی بی کو 15 کوڑوں 3 برس قید اور 1000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ اس فیصلے کے خلاف اندرون اور بیرون ملک جو ہنگامہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں مارشل لا حکومت نے اس کیس کو نظر ثانی کے لیے وفاقی شرعی عدالت کے روبرو پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ عدالت نے تکنیکی بنیادوں پہ صفیہ بی بی کو بے گناہ قرار دے دیا، لیکن تب تک اسے قید ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے اور کوڑے بھی لگ چکے تھے۔ 1983 میں ہی 19 سالہ تسلیم بی بی کی طرف سے بھی ریپ کی ایک شکایت فائل کی گئی۔ عدالت نے ریپسٹ اور تسلیم بی بی کو زنا بالرضا کا مجرم قرار دیتے ہوئے 5 برس کی سزا سنائی۔ ملزم نے سزا کے خلاف بالائی عدالت میں اپیل کی اور وہ رہا ہو گیا، البتہ تسلیم بہت عرصے تک جیل میں ہی رہی۔ یہ دونوں مثالیں لگ بھگ 42 برس بعد یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی سے ملتا جلتا ایک کیس اس ہفتے سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے سنا جو جسٹس ملک شہزاد احمد، جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس صلاح الدین پنور پہ مشتمل تھا۔ ایک جج نے اختلافی نوٹ لکھا لیکن 2 ججوں کی اکثریت سے جو یہ فیصلہ یہ ہوا کہ ریپ کا ایک مقدمہ جس میں 20 سال سزا سنائی گئی تھی اسے ریپ کو زنا بالرضا میں کنورٹ کر کے 5 سال قید کی سزا ڈکلیئر کی گئی۔ اور ظاہر ہے کہ اس پہ ایک بحث چھڑ گئی ہے اس ملک میں کہ پچھلی 4 دہائیوں میں کیا بدلا اور کیا نہیں بدلا۔ ہم نے اس کیس کی بنیادی تفصیلات اور اہمیت سمجھنے کے لیے آسمہ جہانگیر لیگل ایڈ سیل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ندا علی سے رابطہ کیا۔ ندا، آپ کو مزید میں نے جو بتایا اس کے علاوہ اگر آپ اضافہ کر سکیں کہ اور کیا کیا ہوا اس کیس میں۔ جی تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ مجھے اپنے شو پہ بلانے کا۔ جی یہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ آؤٹ کم ایک ریپ کیس کا نکلا ہے اور یہ اس عدالت سے نکلا ہے جو ایپکس کورٹ آف پاکستان ہے، جس سے ہمیں بہت امید ہے کہ وہ عورتوں کو اور ولنریبل کمیونٹیز کو انصاف دیں گے۔ اور یہ تیسرا ایسا فیصلہ ہے جس میں ریپ کے چارج کو، کنوکشن کو اوور ٹرن کر کے فورنیکیشن کر دیا گیا ہے۔ اور اس کی یہ
مس ایپلیکیشن آف لا ہے اور لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف ایگزسٹنگ لیجسلیشن ہے جی. مس ایپلیکیشن آف لا اس طرح ہے کہ جی ایک ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ کا 203C ایک شک ہے جو کہتی ہے کہ نو کورٹ شیل ٹیک cognizance آف 496B جو کہ فورنیکیشن ہے ایکسیپٹ دا کورٹ دیٹ ہیز آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن. تو یہ کورٹ ریپ کو قانونی طور پہ فورنیکیشن میں ٹرن ہی نہیں کر سکتی تھی. اینڈ اٹ از ڈس اپوائنٹنگ کہ یہ اعلیٰ عدلیہ ہے جس کو اس شک کا نہیں پتا اور اس کو اپلائی نہیں کیا گیا. حالانکہ ہائی کورٹ میں ایک طارق ندیم اور 2 پشاور کی ججمنٹس ہیں جنہوں نے لوور کورٹ کی ججمنٹس جس میں فورنیکیشن میں کنورٹ کیا گیا تھا, انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ 203 کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ نے اگر ایک کمپلینٹ میکنزم زنا کا بنا دیا ہے کہ وہ سیشن کورٹ سے جائے گا تو وہ وہاں سے ہی شروع ہوئے گا. ایک ریپ اوفینس کو آپ اتنی دہائیاں پیچھے چلے گئے ہیں, 1979 کی حدود آرڈیننس کو ریوزٹ کر رہے ہیں اپنی ڈیسیجنز میں کہ جس میں ریپ اور زنا میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اور یہاں پہ اگر آپ نے ایک چارج لے کر آئے ہیں, کمپلینٹ لے کر آئے ہیں ریپ کی, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایڈمیشن آف فورنیکیشن ہوگی تو وہ آپ پروف نہیں کر سکتے, تو پھر آپ نے زنا کر لیا. تو یہ جی یہ ہمارا ایک قسم کا رول بیک ہو گیا جو ہم نے اتنا زیادہ ایفرٹ کر کے اتنا اچھے قوانین لے کر آئے تھے عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے. اور ہیونگ سیڈ دیٹ جی ہم وی آر اے کامن لا کنٹری, ہمارے لیے جوڈیشل پریسیڈنٹس بہت معنی رکھتے ہیں. ایک اتھارٹیٹیو ڈیسیجن کا مطلب ہے پازیٹیو ڈیسیجن کا کہ 10 اور ویسی آئیں گی, اور ایک نیگیٹو کا مطلب ہے کہ ایک برا جوڈیشل پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے اور جس سے عورتوں کے لیے یہ جو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے ناانصافی کا, یہ تیسری ججمنٹ ہے جس میں 203 کو بغیر اپلائی کیے ریپ کو فورنیکیشن کرتی ہے. اچھا ندا جی, پریسیڈنٹ پر ہم ابھی آتے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ اس نے ہمیں پیچھے دھکیل دیا, میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے پیچھے دھکیل دیا. جب اس کیس کی تفصیلات پڑھ رہا تھا تو یہ کافی حیران کن ہے جس طرح اس فیصلے پر جو سپریم کورٹ کی جو بینچ ہے وہ کس طرح اس فیصلے پر پہنچی, اور میں کچھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جب میں یہ دلائل پڑھتا ہوں کہ یہ چیزیں پہلے سے سیٹل ہو گئی تھیں اور ہو گئی ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل نمبر 1 جو جسٹس ملک شہزاد احمد کی جو ججمنٹ ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایف آئی آر کو درج کرنے میں تاخیر ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کہ 7 ماہ بعد, پہلے 7 ماہ تک یہ خاتون خاموش رہیں اور پھر اس کے بعد اس نے یہ ایف آئی آر درج کی جس کے بعد یہ کنوکشن ہوئی. نمبر 1 وہ یہ ایک ریزن دیتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو میڈیکل افسر ہے اس کے مطابق وکٹم یا سروائیور کے جسم کے اوپر کوئی زخم کے نشان نہیں تھے, رائٹ. نمبر 2 اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے نہیں تھے, اب پھاڑے نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو مطلب کہ یہ ایک وہی پرانی آرگیومنٹ آ گئی کہ اگر فزیکل ریزسٹنس نہیں ہوئی تو یہ ریپ نہیں ہے, رائٹ. جسٹس صلاح الدین پنور کی ڈسینٹنگ نوٹ کی روشنی میں اگر ہم اسے دیکھیں تو یہ کس حد تک یہ ایک ریگریسو سوچ ہے آپ کی نظر میں؟ لیکن یہ ایک بالکل جینڈر بلائنڈ ججمنٹ ہے. ہمارے پاس کافی جورسپروڈنس موجود ہے جس میں ڈیلے آف رجسٹرنگ ایف آئی آر کو کلچرل کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے ملک میں جہاں پہ سیکشل وائلنس کو اسٹگمیٹائز کیا جاتا ہے اور اکثر سروائیور کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے تو ڈیلے ہوتی ہے. موسٹ آف دا سیکشل وائلنس کیسز گو ان رپورٹڈ ان آر کنٹری کیونکہ اتنا اسٹگما, اتنی شیم اٹیچ ہوتی ہے. تو اور پھر یہ جسٹس عائشہ ملک کا ڈسینٹنگ ہے 2024 سے جنہوں نے کہا تھا کہ لیک آف ریزسٹنس ڈز ناٹ مین کنسینٹ. ٹھیک ہے جی, اور کنسینٹ کی بڑی خوبصورت اچھی واضح ڈیفینیشن ہے پی پی سی میں جو انہوں نے ڈال دی ہوئی ہے. تو یہ بالکل جینڈر بلائنڈ ججمنٹ ہے, نہ کہ جو آپ نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ ریزسٹنس نہیں تھا, کپڑے پھٹے ہوئے نہیں تھے, 7 ماہ کی ڈیلے تھی, جس کی بہت زیادہ جورسپروڈنس ہمارے پاس موجود ہے کہ ان سب کو سمجھا گیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ویلڈ ریزننگ ہے, ایک جینڈر سینسٹائزڈ سوچ ہے. لیکن سب سے حیران کن اس میں چیز ہے کہ جی 2 فنگر ٹیسٹ کا مینشن کیا گیا ہے. اس میں 2 فنگر ٹیسٹ کا مینشن کیا گیا ہے. جہاں تک اس کو تو
انویلڈ قرار دیا گیا تھا نا کئی سال پہلے. لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں انہوں نے اس کو انویلڈ کیا تھا. پھر جو اینٹی ریپ لیجسلیشن 2021 کی آئی ہے وہ بہت پروگریسو ہے, اس نے بھی 2 فنگر ٹیسٹ کو بین کر دیا ہوا ہے. پھر قانون شہادت میں عورتوں وہ بھی شکیں نکال دی گئی ہیں کہ عورتوں کا کیریکٹر یا ان کا پاسٹ جو ہوگا پاسٹ ہسٹری جو ہے وہ نہیں لائی جائے گی کورٹ روم میں. اس کا ٹرائل سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ عورت کی کیا سیکشل ہسٹری ہے یا پیچھے کیا تھا. یہ اتنا ایسی ڈس اپوائنٹنگ ججمنٹ ہے کہ اس میں جو چیزیں جو ہم نے پروگریشن دکھائی ہے لاز میں لیجسلیشن میں, یا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوئی ہے یا بالکل اس کو رد کر کے جینڈر بلائنڈ ججمنٹ دے دی ہے. 2 فنگر ٹیسٹ بینڈ ہے قانونی طور پہ بھی اور جوڈیشل پریسیڈنٹ بھی ہے, اس کا جسٹس عائشہ ملک کی ہے. تو اس کے باوجود اس کا کیریکٹر اس میں بھی لے کر آئے ہیں. محمد عمران کی 2024 کی ایک اور ججمنٹ ہے جس میں ایک آبسین ایکٹ کے اوپر اس سروائیور کے خلاف کیس کٹا تھا, اس کو بھی بیچ میں لے آئے ہیں. تو ہم نے یہ جی 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک نہیں ہے, یہ مینی اسٹیپس بیک ہو گئے. بالکل یہ ہم 1959 میں ہی چلے گئے جی. ہیں. اچھا ندا, ایک اور چیز یہاں پر میرے لیے ایک انتہائی حیران کن ہے. چلے ہمیں ایک وقفہ لینا ہے اور پھر جو جسٹس صلاح الدین پنور نے 2-3 اور چیزوں پر ذکر کیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ اس بات کا ثبوت ہے اور اس کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ دیکھا ہے. وقفہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اور ندا, بریک سے پہلے میں ذکر کر رہا تھا جسٹس صلاح الدین پنور کے جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے اس میں کچھ کئی حیران کن باتیں ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جو وکٹم ہے ان کی کم عمر تھی, وہ شادی شدہ نہیں تھی, ان کی دونوں جو والدین ہیں وہ گزر گئے تھے اور وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہتی تھی. اور باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو ڈرایا اور دھمکایا بھی گیا. یہاں لکھا ہے ریکارڈ شوز ایویڈنس آف تھریٹس فارورڈڈ ٹو دا وکٹم. نمبر 1. دوسرا کہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ اپنے بھائی کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے کیوں ہچکچائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا, اور میرا خیال ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ اہم ایک نقطہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اکیوز ہے اس کے پاس ایک ہتھیار تھا, اور یہ ہم جانتے ہیں. and he says any victim would be reluctant to resist such a perpetrator with a weapon in his hand. ہم دونوں کو بھی بندوق کی نوک پہ رکھا ہوا تھا ایک زمانے میں. آپ کو یاد ہے جب ہمیں لوٹا گیا تھا یہاں کراچی میں, اس وقت کیا ہم مکے مارتے بندے کو؟ ایسا نہیں ہوتا. اب ان ساری چیزوں کے باوجود, اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں قوانین کی بظاہر خلاف ورزی میں, پریسیڈنٹ کی خلاف ورزی میں, نہ صرف ایک بار بلکہ میرا خیال ہے 3 بار جسٹس ملک شہزاد احمد نے ایک ریپ کے چارج کو فورنیکیشن کے چارج میں تبدیل کر دیا ہے. اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کون سی ریپ وکٹم, کون سی ریپ سروائیور اب عدالت کے سامنے آئے گی, جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حال ہو رہا ہے آج کل. جی ندا. ہاں جی بالکل جی. ان کا جو ڈائسینکٹنگ نوٹ ہے پروف کرتا ہے کہ جی جینڈر سینسٹیو ججنگ کتنی ضروری ہے. انہوں نے آنر کا ورڈ یوز کیا ہے, انہوں نے کہا ہے سینسٹیو میٹر ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ریپ پروو نہیں ہوتا دیٹ ڈز ناٹ آٹومیٹکلی اسٹیبلش کنسینٹ, انڈیپینڈنٹ ایویڈنس از نیڈیڈ. اور اگر آپ اس کی FIR ریوزٹ کریں جا کے اس کیس کی, تو اس میں 7 ماہ کی جو ڈیلے ہے, اس نے سروائیور نے کہا ہے کہ میں جب پریگننٹ ہوئی ہوں اور یہ بات چھپائی نہیں گئی تو اس لیے میں نے تب جا کے اس کی کمپلینٹ دائر کی ہے. ایک یہ کہا ہے, ایک اس نے کلیئرلی FIR میں کہا ہے کہ مجھے گن پوائنٹ پہ ہولڈ کیا گیا تھا, میں ڈر گئی تھی اور مجھے تھریٹن کیا گیا تھا میرے بھائی کو اور میرے شاید والد کو کہ ہم ان کو گولی مار دیں گے اگر تم نے شور مچایا یا تم نے کوآپریٹ نہیں کیا. تو جی یہ جو ایک آئیڈیل وکٹم ہے نا, کہ جب تک ایک تشدد کا نشان نہ ہو یا کپڑے نہ پھٹیں یا یہ اسٹیریوٹائپ جو کرتے ہیں ایک وائلنس کو, یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ بڑا ڈیمیجنگ ہے. اور پوری دنیا میں جی سیکشول وائلنس کو کنوکٹ کرنا بڑا مشکل ہے, اور یہ ایک ہمارا کوئی میل پرسپیکٹیو ہے کہ
एक तो आइडियल विक्टिम वाला जी, और दूसरा हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ। हम सेक्सुअल वॉर क्राइम्स में भी आप देखें तो जहाँ पे जेंडर की बात होती है, सेक्सुअल वायलेंस करती है, एकदम से बर्डन ऑफ प्रूफ बड़ा हाई हो जाता है। आप आईसीसी के केसेस देखें, और जब आम वॉर क्राइम्स की बात होती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एवरेज रहता है उसमें। तो एक मुल्क जिसका कन्विक्शन रेट 2.5% कम है और केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस गो अनरिपोर्टेड बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा अटैच। अगर आपको कुछ याद है कि हमारे हाई ऑफिस होल्डर्स ने कहा था कि रेप को जस्टिफाई किया था कि आदमी रोबोट नहीं होते, तो एक माइंडसेट में इस माहौल में कौन सी औरत आएगी करने। और जब आप ऐसे फैसले देखेंगे कि जिसमें कन्विक्शन को ओवरटर्न कर दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई औरत अपना ये ऐसा एक्सपीरियंस को रिपोर्ट करना चाहेगी। हैविंग सेड दैट, हमारी जो एंटी रेप लेजिस्लेशन है बहुत प्रोग्रेसिव है। उन्होंने एक एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस डाला है जिसमें स्पेशल कोर्ट्स हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट्स हैं। कन्विक्शन रेट 5% तक पहुंच गया है। लेकिन आप देखें कि आप तो कानून बना सकते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने करना है ना। जब वही सेंसिटाइज नहीं है तो ये इंसाफ कैसे और तक पहुंचेगा। ये जो जजमेंट है इन कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन की, जो एफआईआर में फैक्ट्स लिखे हुए हैं, उसको कहा है डिले है। डिले की एक बड़ी, आप दूसरा केस भी पढ़ लें इन्हीं जज साहिबान का, तो उसमें भी प्रेगनेंसी थी। और जो मुझे समझ आती है कि जब वो नहीं छुपती तो फिर आप कंप्लेंट के लिए आगे जाते हैं, क्योंकि फिर तो ये बात अगर प्रेगनेंसी ना हो तो औरत शायद चुप कर जाए, पर जहाँ पे वाजे हो जाता है फिर आपको ये लीगल रिकोर्स की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, एक बड़ी मेहरबानी की है वैसे कोर्ट ने, क्या? और वो ये कहा है, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्निकेशन, ज़िना बिल रज़ा, हाँ, सिर्फ मर्द पे तो नहीं ऐद होगा ना, सिर्फ मर्द को तो सज़ा नहीं मिलेगी। जो 5 साल की सज़ा है, कोर्ट का कहना है कि जी वैसे तो कानूनी तौर पर जो खातून है उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त उनका चलान नहीं हुआ और कोई इस तरह का ज़िना बिल रज़ा का चार्ज नहीं उनके खिलाफ रजिस्टर हुआ, तो हमने कहा कि चलें इसको जाने देते हैं, हम सिर्फ मर्द को ही सज़ा दे देते हैं। तो शायद ये उनकी, हाँ जी, तो शायद नेता उनकी तरफ से ये एक फेवर था। अच्छा वसत, ये मलिक शहजाद अहमद का नाम मुझे थोड़ा सा एक और केस के साथ भी शायद जुड़ा हुआ याद आ रहा है, जस्टिस मलिक। हाँ, ये इनका बेसिकली ये लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट हुए थे सुप्रीम कोर्ट के। तो अब से कोई 3-3.5 साल पहले एक हुआ था, इनकी साहबजादी हैं शानज़ मलिक। तो वो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रही होंगी तो, और वो एक शाहराह पे 2 वेटर्स थे जो काम कर रहे थे, वो सड़क पार कर रहे होंगे, तो गाड़ी टकरा गई होगी, तो वो मर गए होंगे। तो बहरहाल फिर कहा यह जाता है कि 11 दिन बाद तो एफआईआर दर्ज हुई, और उसके बाद फिर अगले 1.25 बरस तक इस केस का पता ही नहीं चला कि चल रहा है नहीं चल रहा है, अरेस्ट हुई नहीं हुई है। तो बेल बिफोर अरेस्ट का भी सुन रहे हैं कि हो गई थी, लेकिन फिर जुलाई 2024 में अचानक जो आईजी इस्लामाबाद थे, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि ये जो गाड़ी थी खातून ज़रूर चला रही थी, मगर ये गाड़ी जस्टिस शहजाद मलिक की मिल्कियत नहीं थी। तो अदालत ने कहा अच्छा ठीक है फिर, तो उसके बाद सुना ये है कि वो केस खारिज हो गया। ऐसा ही कुछ है। चलें, तो एनीवे ये एक प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट बनते जा रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि जस्टिस बाकिर नजफी में ने की जो एक कमेंट आया था नूर मुकद्दम के केस में, जिसमें वो कहा था कि ये जो सब कुछ हुआ है ये एक लिविंग रिलेशनशिप का नतीजा है। अच्छा, उनकी मुराद लिविंग नहीं थी, वो लिव इन रिलेशनशिप ही कहना चाह रहे थे कि ये लोग साथ रह रहे थे। इस बात में भी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि नूर मुकद्दम और उसके साथ जाकिर जाफर के साथ रह नहीं रही थी, उनको इलीगली डिटेन किया गया था ऑन थ्रेट ऑफ वायलेंस कुछ दिनों के लिए। सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें वो फरार होने की कोशिश कर रही हैं इससे पहले कि उनको कत्ल किया गया। तो हम एक ट्रेंड देख रहे हैं जो सिर्फ ये कहना कि ये प्रोग्रेसिव नहीं है, शायद ये एक अंडरस्टेटमेंट होगी। मैं तो कहूँगा कि ये इंतहाई ख़तरनाक है, और किसी को तो इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। कौन लेगा, कब लेगा, लेगा भी सही, ये हम जानते हैं। Let's take a break.
ویلکم بیک جی. اور ابھی ہم نے پاکستان کی کچھ عدالتی فیصلوں کی تو بات کر دی. ہم تھوڑا سا بارڈر پار چلتے ہیں اور بھارت کی بات کرتے ہیں, اور بلکہ بھارتی ریاست بہار کے چیف منسٹر وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی بات کرتے ہیں. ابھی حال میں ایک گریجویشن سیریمنی ہو رہی تھی سی ایم ہاؤس کے سیکریٹریٹ میں, جہاں پر جو آیوش کے ڈاکٹرز ہیں, آیوش کا مطلب آیورویدا, ہومیوپیتھی, نیچروپیتھی, ان کے ڈاکٹرز کو حکومت کی طرف سے اپوائنٹمنٹ لیٹرز مل رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ یہ سی ایم صاحب خود اپنے ہاتھ سے بانٹ رہے تھے, جیسے اکثر وزیر اعلیٰ کا کام ہوتا ہے. تو وہاں پر ایک مسلمان ڈاکٹر آئیں جن کا نام ہے نصرت پروین, اور جب وہ گئیں وہاں پر تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نتیش جی ایک دم ان کے نقاب کو نیچے کی طرف کرتے ہیں, ان کو بے نقاب کرتے ہیں. اور بیک گراؤنڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر بہت جلدی سے انہوں نے کام کیا. ایک بندے نے تھوڑا سا ہاتھ اٹھایا تھا اس کو روکنے کی کوشش کے لیے, لیکن جو پیچھے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مسکرا رہے ہیں. اب یہاں پر پہلا جو نمبر 1 جو اس کا جو امپیکٹ ہوا ہے کہ نصرت پروین صاحبہ نے کہا ہے کہ اب میں اس گورنمنٹ سروس کا حصہ نہیں بننا چاہ رہی, کیونکہ جس طرح مجھے وہاں پر ہیومیلیٹ کیا گیا ہے, میں ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے کام کر سکتی ہوں. تو ایک لحاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید نتیش جی کا جو مقصد تھا یا ان کے حامیوں کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ اس کا بڑا ایک ری ایکشن بھی آیا ہے. عورتوں کے حقوق کی تنظیموں نے اس کی مذمت کی ہے. ظاہر ہے کہ جو آل انڈیا مسلم, نام بھول گیا ہوں پارٹی کا, AIMIM, ان کے کارکنوں نے بھی اس کے خلاف مظاہرے کیے ہیں. باقی جو ہم ری ایکشنز دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے وہ پولیٹیکل لائنز میں ڈیوائیڈڈ ہیں. نتیش کمار جو ہیں وہ جنتا دل کے ممبر ہیں, اور جنتا دل بی جے پی لیڈ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کا ایک حصہ ہے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے خلاف یا نتیش کمار کی مذمت کر رہے ہیں ان سے سنتے ہیں. ایک مہیلا نے اپنے آپ کو کتنا کور کرنا چاہیے, کتنا کیا پہننا چاہیے, یہ اس کی پرسنل چوائس ہے. اگر وہ سوچتی ہے کہ میرا چہرہ کور کرنے سے میری شرم حیا محفوظ رہے گی, تو اس کے چہرے کا کپڑا ہٹانا ایسے ہے جیسے آپ ایک مہیلا کو پبلک میں نوستر کر رہے ہیں. اور یہ نوستر کرنے کی جو پرکریا نتیش کمار جی نے کی ہے اس کا میں دھکار کرتی ہوں, اس کا نشید کرتی ہوں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور اس طرح کا برتاؤ اگر یہ کرتے ہیں اپنے دیش میں تو, اور اوپر سے چوری, اوپر سے سینہ زوری, اس طرح کی بات ہو رہی ہے. بڑی افسوس کی اور بڑی دکھ کی بات ہے. In India where an elected chief minister can pull off the face covering of a young woman on a whim and not face any... You're talking of Nitish Kumar? I'm talking about Nitish Kumar, and not face any major blowback is deeply distressing. I mean, nobody should do that. And would he do that to a woman who was covering her face with a gungat? Would he go to, I mean, let's say somewhere in Rajasthan or Haryana and do that to a woman there? But he felt very comfortable doing it to a Muslim woman in his own state. اب ظاہر ہے کہ یہ جو ابھی 2 آپ نے کلپ سنے ہیں یہ دونوں بی جے پی کے سیاسی مخالفین ہیں, اپوزیشن کے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر بندے کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے اسی لیے وہ مذمت کر رہے ہیں. جاوید اختر, ٹھیک ہے, ذاتی طور پر مجھے زیادہ پسند نہیں ہے, کہنا بہت ضروری ہے, اور وہ بالکل ہی پردے کے حق میں نہیں ہے. ان کے آپ کوئی بھی بیانات پڑھ لیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں اور نتیش کمار کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے. تو اگین دیٹ از ورتھ مینشننگ. لیکن دوسری جانب جو لوگ نتیش کمار کے حق میں بات کر رہے ہیں اور وہ جو دلائل پیش کر رہے ہیں وہ انتہائی, اب کیا کہیں, عجیب و غریب ہیں. آپ میری بات نہ مانیں, آپ خود سن لیں. تھوڑا سا نقاب اس کو ہٹاتے ہیں اور وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بیٹی مجھ سے سرٹیفکیٹ لیتی ہے. کچھ نہیں ہے. میں نے کہا اس کے دادا کی عمر کے ہیں نتیش کمار. نتیش جی جس عمر میں ہیں, جس طرح کی بیماری ہیں,
तो उसके जब इंटेंशन गलत नहीं है और पहले ही प्रकरण खत्म हो गई थी. And they are not able to digest his popularity, digest the fact that he has become the chief minister for the 10th time. And here is a person who is absolutely sane and fit and fine, and he is quite happy that he is distributing the appointment letters. मुझे ऐसा लगता है कि वो एक विजुअल अच्छा बने और उस नजरिए से उन्होंने कहा किया. इसमें हमें समझता बहुत ज्यादा इसको हाइप क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है. नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है. अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? ये कोई इस्लामिक, मतलब हर बॉक्स को टिक किया है यहाँ पर, है ना. नीतीश जी का इरादा ये नहीं था. आप विजुअल देखें, आप ये क्या मुसलमान देश है और आखिरकार उसकी शनाख्त तो करना जरूरी है. हो सकता है कि नुसरत परवीन की जगह कोई और आता, कोई आतंकवादी भी आ सकता था खोने के लिए, कुछ भी हो सकता है. लेकिन ये सारी रिएक्शंस जो मैं अगला रिएक्शन आपको दिखाना चाह रहा हूँ इस ब्रेक के बाद, उनके सामने ये सारों को मिलाकर भी ना ये सब उसके सामने कुछ नहीं है. टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक. अच्छा जी, जो नीतीश कुमार की दिफा में आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, कुछ आवाज़ें तो हमने आपको सुना दी, लेकिन हर सेव द वर्स्ट फॉर लास्ट. और ये हैं उत्तर प्रदेश के फिशरीज मिनिस्टर संजय निषाद. सुन लीजिए. अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए. छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता. नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? नकाब तो छूना लाजमी, क्योंकि ये अरे जर्नलिस्ट भी मजे में है. जर्नलिस्ट भी मजे में है सर. आई मीन मुझे कहना मजबूर है, मैलापन टपक रहा है दोनों से, इन दोनों से. मतलब ये जो मंत्री साहब हैं और ये जो रिपोर्टर हैं और जो भी ये चाह रहा है और कुछ कहें. हाँ नहीं, और सोशल मीडिया पे भी कई रिएक्शंस हैं. जो भी ये बात कर रहे हैं, मेरा तो ख्याल है कि एक बैन होना चाहिए कि कोई किसी भी खातून के नजदीक ही ना जाए, क्योंकि ये एक टिपिकल बलात्कारी रेपिस्ट माइंडसेट है. आप इनकी शक्ल देख रहे हैं ना, देख रहे हैं. नहीं, कोई पहली बात तो नहीं है. वो आपको याद होगा कि दिल्ली में कई साल पहले चलती बस पे रेप हुआ था, तो उस पे बीजेपी के एक एमपी ने कहा था कि भैया जब मिठाई खुली हुई रखी होगी तो उस पे मक्खियां तो आएंगी. सर तो ना सिर्फ ये बिल्किस बानो रेप केस 2002 में ना 11 लोगों को उम्र कैद सुनाई गई थी बिल्किस बानो के रेप केस में. 2022 को में जब उनको रिहा किया गया तो विश्व हिंदू परिषद संघ परिवार का अटूट अंग है, वहां पर इनको बकायदा हार पहनाए गए, ढोल ढमक्का हुआ. और फिर हरियाणा के जो बीजेपी लीडर्स हैं, उन्होंने जो मेन कॉन्विक्ट था गुरमीत राम रहीम सिंह, उससे आशीर्वाद भी ले रहे थे. ना सिर्फ ये, 2018 में आपको कठुआ रेप केस याद होगा, जब एक 8 साल मुस्लिम लड़की बाकरवाल कम्युनिटी से था, जो खाना बदोश होते हैं, उनको 1 हफ्ते तक यरगमाल रखा, कैद में रखा, रेप किया और मर्डर किया 7 लोगों ने. और जब उनको गिरफ्तार किया गया तो बीजेपी के बकायदा 2 वजीरों ने रेपिस्ट्स के हक में मुजाहरों में शिरकत की. अच्छा, उन दो बाद में रिजाइन हो गए क्योंकि इतना शोर मचा था. लेकिन एक तीसरा एमएलए जिसने कहा था कि ना सिर्फ इनको रिहा किया जाए बल्कि ये बाकर वालों को इस इलाके से निकाल के बाहर फेंका जाए, उसको फिर प्रमोट करके कैबिनेट मिनिस्टर बनाया. इसी केस, ये मेंटालिटी, ताजा तरीन केस में एक नौजवान था, उसकी भी एक. हाँ, अच्छा, अब ये जो जितने भी दलाल पेश किए गए हैं ना, सर सिक्योरिटी रिस्क थी, ये है तो क्या बड़ी बात है. अब हम इसका क्या जवाब देंगे? एक भारत के एक नौजवान ने जो जवाब दिया है, मेरा ख्याल है कि उसके बाद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है. सुन लीजिए. कि कुंवारी लड़कियों का दुपट्टा और एक महिला, भारतीय महिला का साड़ी का पल्लू इज्जत होता है जी, उसी तरह मुस्लिम धर्म में हिजाब महिलाओं का इज्जत होता है. हिंदू धर्म में जब एक बार पल्लू खींचा गया था ना तो महाभारत हो गया था. यार नीतीश कुमार भरे महफिल पे हिजाब खींच दिए. प्रोटोकॉल नाम का चीज होता है जी. नीतीश कुमार को पहले से पता होगा कि किस किस बच्चों को हमको नियुक्ति पत्र देना है, उन सबका सर्टिफिकेट पे नाम इशू होगा. उनको पता होगा कि कितने हिंदू बच्चों को और कितने मुसलमान बच्चों को हमको देना है. तो आपको पता था
کہ نصرت پروین نام کی لڑکی میرے پاس آئے گی नियुक्ति पत्र लेने के लिए, तो क्यों नहीं आपने प्रोटोकॉल बना दिया कि जो भी लड़कियां आएगी वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन ड्रेस में आएंगी, कोई हिजाब उजाब नहीं बांध के आएंगी, कोई हिंदू है तो भगवान नहीं बांध के आ जाना और कोई मुसलमान हो तो हिजाब पहन के मत आ जाना. दोनों चीज क्यों नहीं नीतीश कुमार बोल दिए थे? ये बात. अच्छा, अब ये अगर आप पूरा क्लिप देखें ना तो बीच में आप देख सकते हैं ना कि जो रिपोर्टर है ना वो बिल्कुल बैकफुट पर हो गई है. पहले ये थोड़ा सा ना उसके साथ कंटेस्ट करने की कि नहीं तो अगर हुआ तो क्या बड़ी बात है, आखिरकार वहाँ पे सिक्योरिटी भी तो होती है, ये होती है, लेकिन इसने जिस तरह का जवाब दिया है तो वही लाजवाब हो गई. ये है. तो ये है जी आज के सिचुएशन, पाकिस्तान के कुछ जजमेंट से लेके भारत के कुछ सियासतदानों तक आप देख सकते हैं कि क्या कहा जाए उसे. हाँ, क्या कहा जाए, दरिया तो आर पार बहता है ना. बेशक, वो तो सरहदें नहीं देखता. बेशक बेशक. और आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.